یو اے آئی کے ساحل کے اوپر یو اے ای کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ نہ خیر، جوتے پاؤں میں نہیں، جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں۔ اور آج کیا حال ہے؟ یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے۔ کیا ہے؟ آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہو یہ جھپٹ کر گوشت لے جائے اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں۔ اور یہ بھی نوٹ کر دیجیے کہ یہ جتنی زندگی، یہ دنیا جو ہے جتنی زیادہ حسین ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری سائنسی ترقی نے دنیا کو بہت حسین بنا دیا ہے۔ کیسے کیسے شاندار باغات، کیسے کیسے شاندار سڑکیں، کیسی کیسی فلک بوس عمارتیں، کیسے کیسے ہوائی جہاز، جو پیکر ہزار آدمیوں کو اب گود میں لیے ہوئے دوڑا جا رہا ہے۔ اب یہ دنیا کی زندگی بہت زیادہ جو ہے دلکش ہے، زیادہ حسین ہے۔ کیسی کیسی کاریں، کتنی لمبی چمکیلی ایسی کاریں، کیا کیا چیزیں جو آج ایجاد ہوئی۔ تو جیسے جیسے یہ سائنٹیفک ارتقا ہوا ہے، دنیا کی زندگی زیادہ مزین ہو گئی ہے، زیادہ جو حسین ہو گئی ہے، زیادہ دلکش ہو گئی ہے۔ یہ لوگوں کو اپنے اندر گم کر دیتی ہے، جو علامہ اقبال نے کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ وہ دنیا میں رہتا ہے لیکن بالا تر رہتا ہے۔ وہ جو حضور نے فرمایا مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار ہے، انما بصری کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکھا، میری مثال تو اس مسافر کسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنا راستہ لیتا ہے۔ اس درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، بلکہ وہ تو مسافر ہے، اس نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا سنسلانے کے لیے۔ چنانچہ یہی آپ نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو یا راہ گزرتا مسافر، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اس سے زیادہ اس سے دل لگایا تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ تمہیں اپنے سحر کے اندر مسحور کر دے گی، اپنے حسن کے اندر تمہیں ایسا جکڑ لے گی کہ پھر اللہ کہاں، آخرت کہاں، یہ تمام چیزیں تمہاری ذہنوں سے نکل جائیں گی۔ ہوں گی بھی تو صرف عقیدے کی پوٹلی کی شکل میں، دماغ کے کسی گوشے میں لکھی ہوئی ہوں گی، عمل میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ عملاً تم طالب دنیا بنو گے، کہتے رہو گے اللہ کی تحمید اور حمد اور سلام کرتے رہو گے، لیکن عمل طالب دنیا۔ تو یہ اصل میں اب اس کو دیکھیے، جو میں نے کہا تھا کہیں تو شروع کی آیات کے بارے میں کہا گیا، کہیں کہا گیا آخری آیات۔ اب یہ پہلے رکوع میں تو یہ آیت کھڑی ہے ایک ستون کے مانند، جو فرمایا گیا کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ آخری رکوع میں جا کر دیکھیے اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ستون کھڑا ہے، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی سے پوچھئے ہم تمہیں بتائیں اپنی بھاگ دوڑ میں، اپنی کوشش اور جد و جہد میں، دنیا میں محنت اور مشقت تو سب کرتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی کبد، محنت اور مشقت تو ہر انسان کا مقدر ہے، لیکن اس بھاگ دوڑ اور محنت اور مشقت کا جو حاصل ہے اس کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھاٹے میں کون ہے یہ بتائیں تمہیں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، جواب کیا دیا؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی سعی، بھاگ دوڑ، محنت، جد و جہد، مشقت دنیا کی زندگی ہی کے اندر گم ہو کر رہ گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور سمجھ وہ یہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ دیکھو میں نے چھوٹی سی دکان شروع کی تھی، آج کتنا بڑا سٹور بھی رہا ہے۔ میں نے ایک کارخانہ لگایا تھا ٹیکسٹائل کا، آج میرے 3 کارخانے ہیں۔ دیکھو میں نے کتنی ترقی کی ہے، میں کامیاب ہو رہا ہوں، میری ساری جد و جہد جو ہے برابر ہو رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے وہ اخسرین، خسارے میں بھی سب سے نیچے، اخسر سب سے زیادہ گھاٹے میں۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ اس کے بعد کی آیات کو میں چھوڑ رہا ہوں اس وقت، خود آپ دیکھیے گا جا کر کہ ایسے لوگوں کو کہا گیا کہ یہ کافر ہیں، انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، چاہے یہ کہتے ہیں کہ آخرت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس لیے کہ ان کا تو مقصود و مطلوب تو صرف دنیا ہے، آخرت پر ایمان کہاں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم، چاہے انہوں نے کچھ یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کام اچھا کر دیا، یہ اعمال اللہ کی نگاہ میں کوئی وقت نہیں رکھتے، جبکہ ان کا مطلوب و مقصود اللہ نہیں، آخرت نہیں، بلکہ یہ دنیا بن گئی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو پہلا رکوع انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، آخری رکوع قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ یوں ان دونوں کے درمیان ایک ڈور باندھ دیجئے، اس ڈور میں تھوڑے تھوڑے وقفے سے یہی مضمون آ رہا ہے، بار بار
معلوم ہوتا سورہ کہف کا مضمون یہ ہے، اس کا عمود یہ ہے۔ چنانچہ اسی میں فرمایا گیا، ایک تو حضور سے خطاب کر کے کہا گیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ یہ بڑا نازک مقام ہے، ادب کا حیث تیرے آسمان عرش نازک تر، نفس گم کا دمی آئے جنید و بایر کی دی جا، جو کہ حضور کا معاملہ ہے۔ ذرا سی بھی زبان ادھر کھڑا جائے تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ ترجمہ کیا ہے اس کا، پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت میں، ظاہر بات ہے جو لوگ صاحب حیثیت تھے معاشرے میں ان کو اولیت دیتے تھے، ان کی حیثیت ہے، معاشرے میں ان کا مقام ہے، لوگ ان کی بات سنتے ہیں مانتے ہیں، تو ان کا جو بھی حیثیت ہے اگر وہ ایمان لے آئے تو اسلام کو تکلیف حاصل ہوگی نا۔ حضور کو اپنی ذات کے لیے ایسا نہیں کرتے تھے، وہ اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ جو بیچارے غریب، جو غلام اور بے کس لاچار لوگ پٹ رہے تھے، مارے جا رہے تھے، اب اس کی بھی حفاظت کی شکل یہی ہو سکتی تھی نا کہ کوئی بڑے لوگ ایمان لائیں تاکہ ان کے سہارا بنے۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے، حمزہ ایمان لائے تو سہارا بنے کہ نہیں بنے۔ اس وجہ سے حضور کی جو توجہ ہوتی تھی ان صاحب حیثیت لوگوں کی طرف، اس کا ایک لازمی اثر یہ ہوتا تھا کہ جو غرباء تھے، غرباء صحابہ، فقراء صحابہ، ان میں ایک احساس بہرولی کا پیدا ہوتا تھا کہ حضور کی التفات، حضور کی توجہ، حضور کی عنایت ان لوگوں کی طرف زیادہ ہے، ہماری طرف نہیں۔ اس میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا شیطانی وسوسہ کہ شاید حضور کو بھی دنیاوی دولت اور دنیاوی حیثیت ہی کی اہمیت ہے آپ کے نصیب میں۔ یہ کبھی ہے، اس کو کہا حضور نے ایسا مت کیجیے، اللہ نے کہا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ اے نبی اپنے آپ کو تھامے رکھیے، روکے رکھیے ان لوگوں کی صحبت میں کہ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، صبح شام ذکر کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان کی طرف سے اپنی نگاہوں کو ہٹا کر یہ دولت مندوں کی طرف نہ کیجیے، تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تاکہ کہیں یہ گمان پیدا نہ ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ بھی ہوگا کہ کیا آپ طالب بن گئے ہیں دنیا کی زینت کے؟ لا حول ولا قوت، یہ ترجمہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں کہ شاید حضور کی نگاہ میں بھی یہ دنیاوی دولت اور حیثیت جو ہے اسی کا مقام ہے، تو روکا گیا۔ تريد زینت الحیات الدنیا، انا جعلنا ما عددنا زینت اللہ۔ اور آگے چلیے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال اور بیٹے یہ دنیا کی زندگی کی زیبائش اور آرائش ہے، خیر اور اللہ تعالیٰ کی نعمت وہ تو وہ نیک اعمال ہیں، باقیات الصالحات جو باقی رہیں گے، آخرت میں ساتھ جائیں گے، اور انہیں سے زیادہ توقع بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تمہارے جو ہے آخرت کے اندر تمہاری نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے قرآن میں دیکھیے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کئی دفعہ آیا دنیا کی زندگی جو ہے وہ سوائے دھوکے کی ٹٹی کے کچھ نہیں ہے۔ یہ تمہیں اللہ سے دور کرتی ہے، اللہ کو بھلا دیتی ہے، تمہاری ساری نگاہوں میں اندر ساری حیثیت اور ساری اہمیت دنیا کی ہو جاتی ہے، تم دنیا کے غلام بن کے رہ جاتے ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا تیس عبد الدینار وعبد الدرہم، ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ، تم روپے پیسے کے غلام بن جاتے ہو، تو وہ تمہارا معبود بن جاتا ہے روپیہ پیسہ۔ اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ بھائی سوچو، یہاں جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کوئی بادشاہ ہوگا، 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، اس میں بادشاہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اعلیٰ لباس ہے اور اعلیٰ محل میں رہ رہا ہے، جیسے 3 گھنٹے ختم ہوئے وہ لباس اترا اور پھر وہ ایکٹر صاحب کیا تھے وہ وہی رہ گئے۔ یہی معاملہ ہے، 30 سال کا ایکٹنگ ہو رہی ہے، 40 سال ہو گیا کہ بادشاہ ہے، وہاں لباس فاخرہ پہن رہا ہے، لیکن دھوکہ ہے بھئی، یہ لباس فاخرہ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی جو ہے کوئی اس کے لیے قیمتی شے نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک وقتی سی بات ہے۔ کھیل کود، کھیل میں ڈرامے میں تم نے کسی کو بادشاہ بنا دیا تھوڑی دیر کے لیے، کسی کو فقیر بنا دیا، ڈرامہ ختم ہوا، نہ بادشاہ نہ فقیر ہے، دونوں جو ہے ایک جیسے وہ جو ہے ایکٹر ہے۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ دیکھو مسلمانوں، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیپ الرٹ، چوکنے رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ اسی طرح وہ دھوکے باز جو ہے شیطان لعین اللہ کے حوالے سے بھی دھوکہ دیتا ہے، علی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بہت وہ تو معاف فرمانے والا ہے، ستار ہے، غفار ہے، لہذا کیے جاؤ جو کر رہے ہو، کیے جاؤ حرام خوری جو کر رہے ہو، جو خدا سے بغاوت کی زندگی گزارے جاؤ، وہ بخشنے والا ہے بڑا، وہ تو یوں سمجھیے کہ دکھتا نواز ہے،
کسی بات کے اوپر بخش دے گا. یہ سارا معاملہ جو ہے کون شیطان پڑھا رہا ہے؟ یہ شیطان ابلیس. تو یہ در حقیقت اللہ کی رحمت کے حوالے سے، اللہ کی مغفرت کی شان غفاری کے حوالے سے دھوکہ دے رہا ہے. ہاں اللہ غفار ہے، اللہ جو ہے تواب ہے، لیکن اللہ انتقام دینے والا بھی ہے، ذو انتقام. اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سزا دینے میں نہایت سخت بھی ہے. یہ بھی تو اللہ کی شان ہے نا. اور حضور نے یہی فرمایا کہ بندہ مومن کو اللہ کے ساتھ تعلق ان دونوں چیزوں کے بین بین رکھنا چاہیے. اس کی رحمت سے نا امید بھی نہ ہو، لیکن اس کی رحمت کی امید پر کہیں جری نہ ہو جاؤ گناہ کے اوپر. اس کے برعکس جو ہے ڈرتے بھی رہو، کیا پتہ پکڑ ہو جائے. اس کی انتہا تو ہے حضرت ابوبکر کا قول کہ ایک طرف امید کا عالم کیا ہے اور دوسرا خوف کا عالم کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خوف ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہوں. اور اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ تمام انسان جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، تب بھی مجھے خیال ہوگا کہ شاید وہ ایک میں ہی. تو رجا بھی ہو، امید اور اللہ کا خوف، ان دونوں کے مابین رہا جائے. ایک آیت اور بہت بڑی پیاری ہے، حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت. بارش برستی ہے، زمین جو بنجر پڑی تھی، بے آب و گیا، کچھ نہیں تھا، خاک اڑ رہی تھی، اب وہاں پر کھیتی ابھرتی ہے، گھاس اگ رہی ہے. اہتزت و ربت، ایک جگہ الفاظ آئے ہیں، زمین میں سرسراہٹ پیدا ہو گئی، حرکت آ گئی، زندگی آ گئی. اب وہ سوچا اس کی زبائش بن رہا ہے. اور یہاں کہا حضرت سکروں رہا، اس نے اپنے گویا کے گہنے اپنے جو ہے وہ زیور پہن لیے. اب ظاہر بات ہے کہ پھر انسان انہیں کی طرف رہے گا. آخری آیت کے سلسلے میں دے رہا ہوں، قال رب لما اغویتنی. یہ ابلیس نے چیلنج دیا تھا اللہ تعالیٰ کو، پروردگار تو نے جو مجھے گمراہ کیا. اب یہ اس کے معنی کیا ہے، اس کے پھر کبھی بحث. حالانکہ گناہ تو خود کیا، اللہ کے حکم سے سرکاری کی، سجدہ سے انکار کیا. رب بما اغویتنی لأزینن لہم لأزینن لہم فی الارض ولأغوینہم اجمعین. میں ان کے لیے زمین کے اندر آرائشیں، زیبائشیں، دلچسپیاں پیدا کر دوں گا، اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ تیری راہ پر چلنے والے نہیں ہوں گے. اب یہاں یہ نوٹ کر لیجئے، پچھلی 3 صدیوں کے دوران دنیا کی زیبائش و آرائش میں اس تیزی کے ساتھ ترقی ہوئی. ذرا جا کر دیکھیے، یہ یو اے ای، سعودی عرب، خاک اڑتی تھی، کھانے کو کچھ نہیں تھا. آج سے زیادہ سے زیادہ 70-80 سال پہلے، 100 سال کہہ لیجیے، یہ کھڑے ہوتے تھے قربانیوں کے انتظار میں کہ جیسے قربانی ہوئی جھپٹ کر گوشت لے جائے اور جا کر وہاں پر سکھا کر سال بھر کھائیں. یہ تو ان کی معاش کا ذریعہ تھا. یو اے آئی کے ساحل کے اوپر یو اے ای کچھ نہیں تھا، مچھلی پکڑ لی اور کھا لی، اللہ نہ خیر. جوتے پاؤں میں نہیں، جس جسم کے اوپر جو ہے لباس نہیں. اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، جن کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا. یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے. کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے، دیکھ کر آخر جو تازہ ہو جاتی. جا کر ابو ظبی تھا کیا سیرا، میرا سیرا کچھ بھی نہیں. یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اب وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے. انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس ہی نہیں ہے. وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے، قطرہ قطرہ قطرہ. نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا. نالیوں اور نہروں میں آئے گا تو پانی جلد ہو جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا. پانی تو بہت قیمتی ہے. ایک لمبا پائپ ہے، یہ 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے. اس کے اندر وہ سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے، تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع. یہ سعودی عرب میں ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض تک تو معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر بہا و بہا، اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہیں وہ غریب ہو گئے. تو یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچے گی. اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، وہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں.